آج میرا ٹاپک ہے وائی امریکہ از لوزنگ دا وار۔ دوستو، جب بھی کوئی دو ممالک یا دو فوجیں آپس میں جنگ لڑتی ہیں تو ہار اور جیت کا فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا کہ کولیٹرل ڈیمیج کس کا زیادہ ہوا ہے، کیجویلٹیز کس کی زیادہ ہوئی ہیں یا اکنامک لاس کس کا ہوا ہے، بلکہ ہار اور جیت کا فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی نے اپنے اسٹریٹجک گولز جو ہیں وار آبجیکٹیوز ہیں وہ افیکٹولی اچیو کر لی ہیں۔ اسی آرگومنٹ کی بیس کے اوپر میں اپنا انالیسس کروں گا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ کیوں ہارا ہے۔ کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسٹریٹجک لیول آف وار، نمبر 2 آپریشنل لیول آف وار اینڈ نمبر 3 ٹیکٹیکل لیول آف وار۔ اسٹریٹجک لیول آف وار جو ہوتا ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ملٹری کمانڈ کے ساتھ کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں رہتی ہے اور کمیونیکیشن کرتی ہے۔ اس کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ملٹری کمانڈ کو اپنے اسٹریٹجک گولز یا وار آبجیکٹیوز کنوے کرتی ہے جنگ کے حوالے سے جو مطلوبہ مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہوتا ہے آپریشنل لیول آف وار۔ آپریشنل لیول آف وار جو ہوتا ہے وہ ڈیفائننگ موومنٹ ہوتا ہے کسی بھی جنگ کا جس کے اندر ہار اور جیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ٹیکٹیکل لیول آف وار از دا پارٹ آف آپریشنل لیول آف وار۔ آپریشنل لیول آف وار جو ہوتا ہے وہ ایک کسی بھی جنگ کا براڈر جو ہے پروسپیکٹو ہوتا ہے۔ اس کے اندر ڈفرینٹ بیٹل فیلڈز ہوتی ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ جو آرمی کے جو ڈفرینٹ بٹالینز ہوتی ہیں وہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جیتنے والی جو فوج ہوتی ہے وہ ہارنے والی فوج سے اس سے کچھ ٹیکٹیکل سیٹ بیکس یا ڈیفیٹس ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل یوکرین رشیا سے جنگ ہار رہا، لیکن کئی ایسے فرنٹس آئی ہیں جس میں یوکرین نے رشیا کو جو ہے وہ ٹیکٹیکل سیٹ بیکس دی ہیں۔ فار ایگزامپل کرکس کا جو ایریا ہے اس کو یوکرین نے آکوپائی کر لیا، یا جو رشیا کے اسٹریٹجک بامرز تھے ان کو آپریشن اسپائڈر ویب لانچ کر کے ڈرونز کے ذریعے ڈسٹروائے کر دیا۔ لیکن جو ٹیکٹیکل لیول آف وار جو ہوتا ہے اس کا آپریشنل لیول آف وار پہ کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوتا۔ انہی آرگومنٹ کی بیس کے اوپر میں یہ انالیسس کروں گا کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے اس کے اندر جو ڈومیننس ہے، اسٹریٹجک جو ڈومیننس ہے وہ کس کے پاس ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو اسٹریٹجک لیول آف وار پہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے اپنی ملٹری کمانڈ کو کچھ وار آبجیکٹیو یا اسٹریٹجک گولز دیے۔ فار ایگزامپل نمبر 1 ایرانین جو رجیم ہے اسے ٹاپل کرنا، نمبر 2 جو میزائل پروگرام ہے اسے کمپلیٹلی ڈسمینٹل کرنا، اور نمبر 3 ایران کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا، ڈسیمیٹ کرنا۔ دوسری طرف جو ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے بھی اپنی ملٹری کمانڈ کو کچھ وار آبجیکٹیوز اسٹریٹجک گولز دیے اسٹریٹجک لیول آف وار کے اوپر۔ نمبر 1 جو جنگ شروع ہونے کے بعد جو اپنی کمانڈ ہے اسے ڈیسینٹرلائز کر دینا تاکہ جو ڈیکیپیٹیشن ہے اس سے جو ہے جنگ کے اوپر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہ پڑے۔ نمبر 2 جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے اسے کمپلیٹلی بلاک کر دینا، اور نمبر 3 جو وار ہے اسے پورے ریجن کے اندر پھیلا دینا۔ اب ہم اگر بات کریں تو یہ جو جنگ ہے اس ٹائم آپریشنل لیول آف وار کے اندر ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو امریکہ کے جو اسٹریٹجک لیول آف وار کے اوپر جو اسٹریٹجک گولز تھے، جو وار آبجیکٹیوز تھے، ان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پہلا آبجیکٹیو تھا اسٹریٹجک لیول آف وار کے اوپر ایرانین رجیم کو ٹاپل کرنا۔ تو کوسچن یہ ہے کہ کیا امریکہ کو یہ اسٹریٹجک گول اچیو ہوا؟ کیا ایرانین رجیم ٹاپل ہوگی؟ تو جواب ہے بالکل نو، کیونکہ ایرانین رجیم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ انٹیکٹ ہے اور افیکٹولی جو ہے ایگزیکیوٹ کر رہی ہے اپنے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو۔ نمبر 2 مسل جو پروگرام ہے اسے ڈسمینٹل کرنا۔ کیا یہ آبجیکٹیو اچیو ہوا؟ تو جواب ہے نو، بیکاز ایرانین جو مسلز ہیں وہ ابھی بھی مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے جو سکائز ہیں ان کے اندر فلائی کر رہے ہیں، سکسیسفلی اپنے ٹارگیٹس کو جا کے ہٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ایرانین رجیم کو ایران کو ڈیوائڈ کرنا، ڈسیمیٹ کرنا، کیا یہ آبجیکٹیو اچیو ہوا؟ پھر جواب ہے نو۔ ایرانین جو ڈس ایگریمنٹس تھے وار سے پہلے وہ بھی جو ہیں ختم ہو گئے، اور ایرانین جو ہیں ایز اے سویلائزیشن جو ہیں وہ اس جنگ کو لڑیں۔ تو ان آرگومنٹس کی، ان فیکٹس کی بیس کے اوپر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ ہار چکا ہے، اینڈ ایران از ہیئر ٹو ایگزسٹ ٹو ڈیفینڈ اٹس 5000 years old civilization. Thank you.